بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ کاشان بصیرت کے آڈیو بک سیکشن میں ہم سب مل کر جس کتاب کو آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے نقوش عصمت، جس کے مؤلف ہیں مولانا سید ذیشان حیدر جوادی، اور اس میں ہم نے 14 معصومین علیہ السلام کے بارے میں بہت کچھ علم جانا ہے، اور پڑھتے پڑھتے ہم جس مقام پر پہنچے ہیں وہ اس وقت ہم مولا امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، جو کہ اس کتاب کا آخری چیپٹر ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہماری جستجو بڑھتی جا رہی ہے، پڑھتے جانے سے جتنا ہم پڑھ رہے ہیں اتنی ہماری جستجو بڑھ رہی ہے۔ آئیے ہم پیج نمبر 490 پہ، ہم نے پچھلی آڈیو میں اس کے ایک پیراگراف تک پڑھا تھا، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ پیج وہی ہے 490، اور لیکن ہم اس میں سے آگے چلیں گے۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70 سال کی اس تربیت کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ایک اعلان عام ہو گیا کہ اس کے بعد سوالات کے جوابات براہ راست نہیں ملیں گے، بلکہ ہمارے محفوظ تعلیمات کے ذریعے حاصل کرنا ہوں گے، اور ان تعلیمات سے استنباط و استخراج کا کام وہ علماء عالم انجام دیں گے جو اپنے نفس کو ہوا و ہوس سے بچانے والے، اپنے دین کو خطرات سے محفوظ رکھنے والے، اور اپنے مولا کے احکام کی اطاعت کرنے والے، اور اپنے خواہشات کی مخالفت کرنے والے ہوں گے۔ یہی حجت امام ہوں گے، اور انہی کے ذریعے امت کی ہدایت کا کام انجام دیا جائے گا۔ یہ احکام کو کتاب و سنت سے بھی حاصل کریں گے، اور ملاقات امام کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ وقت ظہور تک ملاقات کرنے والوں کی فہرست نہیں بتائی جا سکتی ہے، اور فہرست میں بھی ہر شخص کے اپنے ہی اوپر طبق کرنے کا خطرہ ہے۔ اچھا اوکے، یہ ورڈ تھوڑا سا میں نے مشکل سے پڑھا، لہٰذا یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص غیبت کبریٰ میں مشاہدہ اور ملاقات کا دعویٰ کرے، اور امام کی طرف سے کوئی ایسی خبر لے کر آئے جو عام تعلیمات کتاب و سنت سے ہم آہنگ نہ ہو، تو خبردار اس کی تصدیق نہ کرنا، اور اس سے افتراء پرداز سمجھ کر اس کی بات رد کر دینا، ورنہ نئی شریعت سازی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور اصلی دین تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ یہ روک تھام اور پابندی بھی دور غیبت میں فرض ہدایت کے انجام دینے کا ایک راستہ ہے کہ اس طرح گمراہی کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے، اور مذہب میں کوئی نیا کاروبار نہ قائم ہو سکے۔ واضح رہے کہ غیبت امام کے بارے میں 2 طرح کے تصورات پائے جاتے ہیں: 1 غیبت شخص، 2 غیبت شخصیت۔ غیبت شخص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خود انسان نگاہوں سے غائب رہے، اور ایسے مقام پر محفوظ اور مستور ہو جائے کہ کوئی نگاہ اسے دیکھ نہ سکے، جو عام طور سے غیبت کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، اور اسی اعتبار سے کسی انسان کو غائب کہا جا سکتا ہے۔ اور غیبت شخصیت کے معنی یہ ہیں کہ انسان نگاہوں کے سامنے موجود رہے، لیکن اس کی شخصیت نگاہوں سے غائب رہے، جس طرح کہ جناب موسیٰ اور فرعون کے قصے میں واضح طور پر یہ بات نظر آتی ہے کہ جناب موسیٰ فرعون کے قصر میں اور اس کی آغوش میں رہے، لیکن وہ آخر دم تک ان کی شخصیت کا اندازہ نہ کر سکا، اور برابر یہی کہتا رہا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جس کے بارے میں منجمین نے خبر دی ہے کہ وہ میری سلطنت کے لیے ایک عظیم خطرہ بن کر ابھرنے والا ہے۔ روایات اور واقعات پر وقت نظر سے کام لیا جائے تو امام زمانہ علیہ السلام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی غیبت کا یہی مفہوم منظر عام پر آتا ہے، اور اسی غیبت کی بنیاد پر ان سارے واقعات کی توجیہ کی جا سکتی ہے جس میں ملاقات امام کا ذکر پایا جاتا ہے، لیکن آپ کی شخصیت کا اندازہ نگاہوں سے غائب ہو جانے کے بعد ہوا، اور بروقت یہ احساس بھی نہ پیدا ہو سکا، اور اسی مفہوم کی بنیاد پر ان روایات کی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے جن میں یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ آپ کے ظہور کے وقت بہت سے افراد اس بات کے دعوے دار ہوں گے کہ ہم نے آپ کو مختلف مقامات پر دیکھا ہے، اور مناسک حج کے موقع پر آپ کی زیارت کا باقاعدہ شرف حاصل کیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس وقت اس امر کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام ہیں، اور آج باقاعدہ ظہور کے بعد اس حقیقت کا بھی اعلان ہو گیا ہے۔ غیبت کا پہلا مفہوم بھی بعض اعتبارات سے صحیح ہے، اور عام طور سے لوگ آپ کے جمال مبارک کی زیارت سے محروم ہیں، لیکن مکمل طور پر غیبت کے باوجود ملاقاتوں کا سلسلہ دوسرے ہی مفہوم کی تائید کرتا ہے۔ بہرحال غیبت امام عصر کے ان خصوصیات میں ہے
علیہ السلام بہرحال غیبت امام عصر کہ ان خصوصیات میں ہے جن کے اعتبار سے آپ کو مظہر اوصاف الہیہ کہا جا سکتا ہے. گویا آپ کو پروردگار نے دیگر صفات و جمال و کمال کی طرح اپنی غیبت کا مظہر بھی قرار دیا ہے، اور یہ اور بات ہے کہ غیبت الہیہ میں کسی طرح کے مشاہدے کا امکان نہیں ہے، اور غیبت امام علیہ السلام میں بہرحال مشاہدے کا امکان بلکہ یقین پایا جاتا ہے. اور اس اعتبار سے غیبت امام کے علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ غیبت اسلام کے تمام غیبت اسلام کے تمام غیب کے درمیان سب سے آسان ترین غیبت ہے جس پر انسان بآسانی ایمان پیدا کر سکتا ہے. جب مرد مسلمان اس غیبت الہیہ پر ایمان لا چکا ہے جس میں نہ ماضی میں مشاہدہ تھا اور نہ مستقبل میں مشاہدے کا امکان ہے، اور اس غیبت رسول پر ایمان لا چکا ہے جس میں ماضی میں مشاہدہ تھا لیکن مستقبل میں اس دنیا میں عام اسلامی عقائد کی بنیاد پر مشاہدے کا امکان نہیں ہے، اور اس آخرت پر ایمان رکھتا ہے جس کا ماضی میں کوئی مشاہدہ نہیں تھا اور صرف مستقبل میں مشاہدے کا یقین ہے، اور وہی اس دنیا کی آخری انتہا ہے. تو اس غیبت امام علیہ السلام پر ایمان لانے میں کیا تکلف ہے جس میں ماضی اور مستقبل دونوں طرف مشاہدہ پایا جاتا ہے، اور صرف دور حاضر غیبت کا دور کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مستقل غیب کا کوئی سوال نہیں. امام علیہ السلام کی غیبت ہی سے ظہور کا اندازہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے ظہور کا مفہوم بھی کسی گمنام مقام یا جزیرے سے منتقل ہو کر کسی خاص مقام پر نمایاں ہو جانا نہیں ہے، بلکہ نگاہوں سے اس پردے کا ہٹ جانا ہے جو آج امت اور امام علیہ السلام کے درمیان حائل ہے، یا شخصیت کے اس ابہام کا ختم ہو جانا ہے جو مصلحت الہی کی بنیاد پر قائم ہے اور جس کی بنا پر شخصیت کا باقاعدہ تعارف نہیں ہو رہا ہے، اگرچہ امکان ہے کہ وہ ہمارے مشاہدے میں برابر یا کبھی کبھی آ رہا ہو. اور شاید اسی نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مالک کائنات نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے کہ اب یہ جو ارشاد ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ ہمارے کسی بندے کو حقیر نہ سمجھ لینا، کہیں وہ ہمارا کوئی ولی نہ ہو. ہم اپنے ماحول کی کمزوریوں کی بنا پر شخصیت کو لباس اور ظاہری آرائش و زیبائی سے پہچانتے ہیں، اور اولیاء خدا کا اندازہ اس سے بالکل مختلف ہوا کرتا ہے. لہٰذا اس کا امکان بہرحال رہتا ہے کہ ہم کسی انسان کو معمولی سمجھ کر اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور بعد میں وہ ولی خدا ثابت ہو اور ہم کو ولی خدا کی توہین کا جواب دہ ہونا پڑے، جس کے بارے میں روایت میں وارد ہوا ہے کہ جس نے میرے ولی کی توہین کی اس نے مجھے دعوت جنگ دی اور میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. میں اپنے ولی کی عزت کو اپنی عزت اور اس کی توہین کو اپنی توہین تصور کرتا ہوں. صاحبان ایمان کی عزت الہیہ سے وابستہ ہے اور ان کی توہین بھی توہین پروردگار کے مرادف ہے. واضح رہے کہ امام عصر کے بارے میں 3 طرح کے موضوعات زیر بحث آتے ہیں: 1 غیبت، 2 ظہور، 3 انتظار. 2 کا تعلق ان کی ذات مبارک سے ہے اور 1 کا تعلق ہمارے فرائض سے ہے. غیبت، ظہور اور انتظار کے مفاہیم کا تذکرہ کرنے کے بعد اب ان سے متعلق 3 موضوعات باقی رہ جاتے ہیں جن کی وضاحت بہرحال ضروری ہے. غیبت کے سلسلے میں فرائض، دور غیبت، انتظار کے سلسلے میں علامات ظہور اور ظہور کے بارے میں خصوصیات طرز حکومت، اور اس امر کی وضاحت کہ امام زمانہ ظہور کے بعد کیا امور انجام دیں گے اور کس طرح ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. اب سامعین اگلی ہیڈنگ ہے فرائض دور غیبت. آئیے یہ پڑھنا بہت ضروری ہے، ہم سب اس کو مل کر اچھی طرح سے پڑھتے ہیں. علامہ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ سے نے دور غیبت امام علیہ السلام میں 8 طرح کے فرائض کا تذکرہ کیا ہے جو احساس غیبت امام اور انتظار امام کی حقیقت کے واضح کرنے کے بہترین وسائل ہیں، اور جن کے بعد نہ ایمان بالغیب مکمل ہو سکتا ہے اور نہ انسان کو منتظرین امام زمانہ میں شمار کیا جا سکتا ہے. ان 8 افراد کی مختصر تفصیل یہ ہے. آئیے ہم نمبر وار ان کو دیکھتے ہیں. 1
محزون و رنجیدہ رہنا۔ حقیقت امر یہ ہے کہ انسان کو غیبت امام کی حقیقت اور اس سے پیدا ہونے والے نقصانات کا اندازہ ہو جائے تو اس کی زندگی سے مسرت و ابتہاج ناپید ہو جائے، اور زمانے کے بدترین حالات، اہل زمانہ کے بے پناہ ظلم و ستم، نظام اسلامی کی بربادی، تعلیمات الہیہ کا استحضار اور اس طرح کے بے شمار معاملات ہیں جن سے غیبت امام علیہ السلام کے نقصانات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور ان کا احساس ہی انسان کے آنسو بہانے کے لیے کافی ہے۔ پھر اگر یہ بات صحیح ہے کہ امام انسان کی زندگی کی محبوب ترین شخصیت کا نام ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ محبوب نگاہوں سے اوجھل رہے اور عاشق کے دل میں اضطراب اور بے قراری نہ پیدا ہو، اور وہ اپنے محبوب کی طرف سے اس طرح غافل ہو جائے کہ مخصوص تاریخوں اور مواقع کے علاوہ اس کے وجود اور اس کی غیبت کا احساس بھی نہ پیدا کرے۔ دعائے ندبہ میں انہی تمام حالات کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے، اور اسی لیے اس دعا کو دعائے ندبہ کہا جاتا ہے کہ انسان اس کے مضامین کی طرف متوجہ ہو جائے اور غیبت امام کی مصیبت کا صحیح اندازہ کر لے تو گریہ اور ندبہ کیے بغیر نہیں رہ سکتا ہے، اور شاید اسی لیے اس دعا کی تاکید ایام عید میں کی گئی ہے، یعنی روز عید فطر، روز عید قرباں، روز عید غدیر اور روز جمعہ، جسے بعض اسلامی احکام کے اعتبار سے عید سے تعبیر کیا گیا ہے کہ عید کا دن انسان کے لیے انتہائی مسرت کا دن ہوتا ہے، اور اس دن ایک محب اور عاشق کا فرض ہے کہ اپنے محبوب حقیقی کے فرائض کا احساس پیدا کرے اور اس کی فرقت پر آنسو بہائے تاکہ اسے فراق کی صحیح کیفیت کا اندازہ ہو سکے، جیسا کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی عید کا دن آتا ہے تو ہمارے آل محمد کا غم تازہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا حق اغیار کے ہاتھوں پامال ہوتے دیکھتے ہیں اور مصلحت الہیہ کی بنیاد پر کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام میں مولا کائنات کے دور سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر زمانے نے غیبت کے نقصانات اور مصائب کا تذکرہ کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کائنات میں خیر صرف اس وقت نمایاں ہوگا جب ہمارا قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ قیام کرے گا، اور اس سے پہلے اس دنیا سے کسی واقع خیر کی امید نہیں کی جا سکتی ہے، تاکہ انسان مومن بدترین حالات سے بھی مایوس نہ ہو جائے اور پھر انہی حالات سے راضی اور مطمئن بھی نہ ہو جائے۔ یہاں پہ راضی لکھا ہے، میرے خیال ہے ہونا تو راضی چاہیے تھا، لیکن ہو سکتا ہے پرنٹنگ ایرر ہو، کہ یہ اس کے نقص ایمان کا سب سے بڑا ذریعہ ہوگا۔ اس مقام پر سید یسیر فی کی اس روایت کا نقل کرنا نامناسب نہ ہوگا کہ میں، یعنی بریکٹ میں ہے صدیر، اور مفضل بن عمر اور ابو بصیر اور ابان بن تغلب امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ خاک پر بیٹھے ہوئے بے تحاشا گریہ فرما رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ میرے سردار، تیری غیبت نے میری مصیبت کو عظیم کر دیا ہے، میری نیند کو ختم کر دیا ہے اور میری آنکھوں سے سیلاب اشک جاری کر دیا ہے۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر عرض کی کہ فرزند رسول خدا آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، یہ گریے کا کون سا انداز ہے اور خدا نخواستہ کون سی تازہ مصیبت آپ پر نازل ہو گئی ہے؟ تو فرمایا کہ میں نے کتاب جفر کا مطالعہ کیا ہے جس میں قیامت تک کے حالات کا ذکر موجود ہے، تو اس میں آخری وارث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبت اور طول غیبت کے ساتھ اس دور میں پیدا ہونے والے بدترین شکوک و شبہات اور ایمان و عقیدے کے تزلزل کے حالات اور پھر شیعوں کے مبتلا شک اور ریب ہونے اور تغافل اعمال کا مطالعہ کیا ہے، اور اس امر نے مجھے اس طرح بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس غیبت میں صاحبان ایمان کا
کیا حشر ہوگا، اور ان کا ایمان کس طرح محفوظ رہ سکے گا۔ عزیزان گرامی، اگر ہمارے حالات اور ہماری بدعمالیاں سینکڑوں سال پہلے امام صادق علیہ السلام کو بے قرار ہو کر رونے پر مجبور کر سکتی ہیں، تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے حالات پر خود آنسو بہائیں کہ شاید اسی طرح ہمارے دل میں عشق امام زمانہ علیہ جل اللہ تعالیٰ فرجک کا جذبہ پیدا ہو جائے اور ہم کسی آن ان کی یاد سے غافل نہ ہونے پائیں، جس طرح کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم کسی وقت بھی اپنے چاہنے والوں کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور نہ ان کی نگرانی کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان کا اعتماد ہمارے اوپر رہے اور ان کی حفاظت و رعایت کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی حوالے کی گئی ہے۔ تو سامعین، یہاں پہ پہلا پوائنٹ ہمارا جو ختم ہوا، ہم نے فرائض دور غیبت کو پڑھ رہے ہیں۔ پہلا ہم نے پڑھ لیا، پہلا تھا محزون و رنجیدہ رہنا، دوسرا ہے انتظار حکومت وہ سکون آل محمد۔ آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ لکھا ہے کہ اس انتظار کو دور غیبت میں افضل اعمال قرار دیا گیا ہے، اور اس میں اس امر کا واضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس دنیا میں ایک دن آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ضرور قائم ہونے والا ہے، اور مومنین اکرام کی ذمہ داری ہے کہ اس دن کا انتظار کریں اور اس لیے زمین ہموار کرنے اور فضا کو سازگار بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اب یہ دور کب آئے گا اور اس کا وقت کیا ہے، یہ ایک راز الہی ہے جس کو تمام مخلوقات سے مخفی رکھا گیا ہے، بلکہ روایات میں یہاں تک وارد ہوا ہے کہ امیر المومنین کے زخمی ہونے کے بعد آپ کے صحابی عمرو بن الحمق نے آپ کی عیادت کرتے ہوئے عرض کی کہ مولا، ان مصائب کی انتہا کیا ہے؟ تو فرمایا 70 ہجری تک عرض کی کہ کیا اس کے بعد راحت اور آرام ہے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور غش کھا گئے۔ اس کے بعد جب غش سے فاقہ ہوا تو دوبارہ سوال کیا، فرمایا بے شک ہر بلا کے بعد سہولت اور آسانی ہے، لیکن اس کا اختیار پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد ابو حمزہ شمالی نے امام باقر سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا کہ 70 ہجری تو گزر چکا ہے لیکن بلاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو فرمایا کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب غضب پروردگار شدید ہوا تو اس نے سہولت و سکون کے دور کو آگے بڑھا دیا۔ پھر اس کے بعد ابو حمزہ نے یہی سوال امام صادق سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ بے شک غضب الہی نے اس مدت کو دگنا کر دیا تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اس راز کو فاش کر دیا تو پروردگار نے اس دور کو مطلق راز بنا دیا، اور اب کسی کو اس امر کا علم نہیں ہو سکتا ہے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ اس دور کا انتظار کرے کہ انتظار ظہور کرنے والا مر بھی جائے گا تو قائم آل محمد کے اصحاب میں شمار کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے تیسرا پوائنٹ ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ امام کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہ احادیث میں دست دعا رہنا۔ ظاہر ہے کہ دعا ہر مسئلے کا علاج ہے جو انسان کے امکان سے باہر ہو، اور جب دور غیبت میں امام علیہ السلام کی حفاظت کسی اعتبار سے بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے اور ہم خود انہی کے رحم و کرم سے زندہ ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کے وجود مبارک کی حفاظت کے لیے بارگاہ احادیث میں مسلسل دعائیں کرتے رہیں اور کسی وقت بھی اس فرض سے غافل نہ ہوں۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، جسے عام طور سے اثناء نماز قنوت یا بعد نماز وظیفے کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے وجود کی حفاظت، ان کے ظہور کی سہولت اور ان کی عادلانہ حکومت کے بارے میں جامع ترین دعا ہے جس سے صاحبان ایمان کو کسی وقت غافل نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ ہے امام کی سلامتی کے لیے صدقہ نکالنا۔ چلیں جی یہ پڑھتے ہیں کہ صدقہ در حقیقت خواہش سلامتی کا عمل ہے کہ انسان جس کی سلامتی کی واقعاً تمنا رکھتا ہے اس کے حق میں صرف لفظی طور پر دعا نہیں کرتا ہے بلکہ عملی طور پر بھی دفع بلا کا انتظام کرتا ہے، اور یہ انتظام صدقے سے بہتر کوئی شے نہیں ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے بہترین شے ہے جو صدقہ دینے کی
بھی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، لیکن جن کے پاس یہ استطاعت پائی جاتی ہے وہ اگر صرف دعا پر اکتفا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف لفظی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور امام کی سلامتی کے لیے چند پیسے بھی خرچ نہیں کرنا چاہتے، جبکہ جو کچھ مالک کائنات سے لیا ہے وہ سب انہی کے صدقے میں لیا ہے، اور جو کچھ آئندہ لینا ہے وہ بھی انہی کے طفیل میں ہے اور انہی کے وسیلے سے حاصل کرنا ہے۔ نمبر 5واں ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ 5ویں ہے کہ امام اثر علیہ السلام کی طرف سے حج کرنا یا دوسروں کو حج نیابت کے لیے بھیجنا۔ جو دور قدیم سے شیعوں کے درمیان مرسوم ہے کہ لوگ اپنے امام زمانہ کی طرف سے نیابت اعمال انجام دیا کرتے تھے، اور امام اثر ان کے ان اعمال کی قدردانی بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ابو محمد دعالجی کے حالات میں نقل کیا گیا ہے کہ انہیں کسی شخص نے امام اثر کی طرف سے نیابت حج کے لیے پیسے دیے تو انہوں نے اپنے فاسق و فاجر اور شرابی فرزند کو حج نیابت امام علیہ السلام کے لیے اپنے ساتھ لے لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میدان عرفات میں ایک انتہائی نوجوان شخص کو دیکھا جو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ لوگ تمہیں حج نیابت کے لیے رقم دیتے ہیں اور تو تم فاسق و فاجر افراد کو رقم دے دیتے ہو۔ قریب ہے کہ تمہاری آنکھ زائل ہو جائے کہ تم نے انتہائی اندھے پن کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ راوی کہتا ہے کہ حج سے واپسی کے 40 روز کے بعد ان کی وہ آنکھ ضائع ہو گئی جس کی طرف اس مرد نوجوان نے اشارہ کیا تھا۔ پوائنٹ نمبر 6، امام اثر کا اسم گرامی آنے پر قیام کرنا، بالخصوص اگر آپ کا ذکر لفظ قائم سے کیا جائے کہ اس میں حضرت کے قیام کا اشارہ پایا جاتا ہے، اور آپ کے قیام کے تصور کے ساتھ کھڑا ہو جانا محبت، عقیدت اور غلامی کا بہترین مقتضی ہے جس سے کسی وقت بھی غفلت نہیں کی جا سکتی۔ 7 پوائنٹ ہے، دور غیبت میں حفاظت دین و ایمان کے لیے دعا کرتے رہنا۔ امام صادق علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا تھا کہ ہمارے قائم کی غیبت میں اس قدر شبہات پیدا کیے جائیں گے کہ اچھے خاصے لوگ مشکوک ہو جائیں گے، لہٰذا اس دور میں ہر شخص کا فرض ہے کہ سلامتی امام کی دعا کرتا رہے اور یاد امام علیہ السلام میں مصروف رہے، اور عبداللہ بن سنان کی امام صادق سے روایت کی بنا پر کم سے کم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا ورد کرتا رہے کہ سلامتی دین و ایمان کے لیے یہ بہترین اور مختصر ترین دعا ہے۔ 8واں پوائنٹ ہے، امام زمانہ علیہ السلام سے مصائب و بلیات کے موقع پر استغاثہ کرنا، کہ یہ بھی اعتقاد کے استحکام و روابط کا تعلق ہے کہ دوام کے لیے بہترین طریقہ ہے، اور پروردگار عالم نے ائمہ طاہرین کو یہ طاقت اور صلاحیت دی ہے کہ وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد رسی کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابو طاہر بن بلال نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ پروردگار جب اہل زمین تک کوئی برکت نازل کرنا چاہتا ہے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام آخر تک سب کو وسیلہ قرار دیتا ہے، اور ان کی بارگاہوں سے گزرنے کے بعد برکت بندوں تک پہنچتی ہے، اور جب کسی عمل کو منزل قبولیت تک پہنچانا چاہتا ہے تو امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجک سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک کے وسیلے سے گزار کر اپنی بارگاہ جلالت پناہ تک پہنچاتا ہے اور قبولیت کا شرف عنایت کرتا ہے۔ بلکہ خود امام اثر علیہ السلام نے بھی شیخ مفید رحمۃ اللہ کے خط میں تحریر فرمایا تھا کہ تمہارے حالات ہماری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں، اور ہم تمہارے مصائب کی مکمل اطلاع رکھتے ہیں اور برابر تمہارے حالات کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے تحفۃ الزائر میں نقل کیا ہے کہ صاحبان حاجت کو چاہیے کہ اپنی حاجت کو کسی کاغذ پر لکھ کر ائمہ طاہرین کی قبور مبارکہ پر پیش کر دیں یا کسی خاک میں رکھ کر دریا یا نہر وغیرہ کے حوالے کر دیں کہ امام زمانہ
اجل اللہ تعالیٰ فرجک اس حاجت کو پورا کریں گے۔ اس عریضے کی ترسیل میں آپ کے چاروں نواب خاص میں سے کسی کو بھی مخاطب بنایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ وہ اسی طرح امام کی بارگاہ میں پیش کریں گے جس طرح آپ اپنی زندگی میں اس فرض کو انجام دیا کرتے تھے، اور امام علیہ السلام اسی طرح مقصد کو پورا کریں گے جس طرح اس دور میں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے پوائنٹ جو ہیڈنگ کے ساتھ ہے وہ پیج نمبر 496 تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور ہیڈنگ ہے من انکرا خروج المہدی علیہ السلام۔ آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آیا کہ یہ اس والی ریکارڈنگ میں ہم اس کو مکمل کر پائیں گے یا ہم نہیں کر پائیں گے۔ میرے خیال ہے کہ ہم تھوڑا بہت کر لیں گے۔ آئیے ہم اس کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اسلامی روایات کے مطالعے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنی زندگی میں قیامت تک پیش آنے والے بیشتر واقعات کی وضاحت کر دی تھی، اور پروردگار کی طرف سے ترتیب پانے والے نظام ہدایت کی صراحت فرما دی تھی۔ آیت اول الامر کی وضاحت کرتے ہوئے ان تمام افراد کے ناموں کا بھی تذکرہ کر دیا تھا جنہیں پروردگار کی طرف سے منصب ہدایت تفویض ہوا تھا، اور جن کے ذمے صبح قیامت تک ہدایت عالم کی ذمہ داری تھی۔ اس سلسلے میں ایک عنوان مہدی بھی نمایاں طور پر نظر آتا ہے جس کی بار بار تکرار کی گئی ہے، اور جس کے ذریعے امت کو سمجھایا گیا ہے کہ کائنات کے لیے ایک مہدی کا وجود لازمی ہے، اور دنیا اس وقت فنا نہیں ہو سکتی جب تک کہ مہدی منظر عام پر آ کر ہدایت عالم اور اصلاح امت کا فرض انجام نہ دے دے۔ لفظ مہدی کی تعبیر میں یہ نکتہ بھی پوشیدہ ہے کہ وہ ایسا ہادی ہوگا جو اپنی رہنمائی میں کسی کی ہدایت کا محتاج نہ ہوگا، بلکہ اسے پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت حاصل ہوگی اور وہ دنیا کی ہدایت کا فرض انجام دے گا۔ یہ بات امت اسلامیہ میں اس قدر واضح تھی کہ ہر دور کے مسلمان کو ایک مہدی کی تلاش تھی، اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگ خود ہی مہدی بن گئے۔ یہ سلاطین زمانے نے اپنی اولاد کے نام مہدی رکھ دیے تاکہ امت کے درمیان جانے پہچانے لقب سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور انہیں یہ سمجھایا جا سکے کہ جس کی آمد کی خبر سرکار دو عالم نے دی تھی وہ مہدی میرے گھر میں پیدا ہو چکا ہے۔ بالکل مہدی ہی کی طرح کا ایک عنوان قائم بھی تھا جس کا تذکرہ بار بار روایات میں وارد ہوا ہے، اور اس کثرت سے وارد ہوا ہے کہ سلسلہ امامت کی درمیانی دور ہی سے امت کو ایک قائم کی تلاش شروع ہو گئی تھی، اور جب بھی وہ حالات پیدا ہو گئے یا مظالم ظلم اس منزل پر آ گئے جس منزل پر امت کے خیال میں قائم کا قیام ضروری تھا، ایک قائم کی تلاش میں شدت پیدا ہو گئی، اور لوگ بے چینی سے اس مسلح امت کا انتظار کرنے لگے جس کے قیام سے عالم انسانیت کی اصلاح ہو جائے گی اور دنیا کے حالات یکسر تبدیل ہو جائیں گے۔ بلکہ اکثر و بیشتر یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر برجستہ یہ سوال کرتے تھے کہ کیا سرکار ہی قائم آل محمد ہے؟ یعنی امت کے ذہن میں قائم کا تصور اور قائم کے ساتھ بساط ظلم و جور کے فنا ہو جانے اور عدل و انصاف کے قائم ہونے کا تصور اس قدر راسخ تھا کہ جہاں حالات سے پریشانی پیدا ہوئی اور عدل و انصاف کی ضرورت محسوس ہوئی، وہیں ایک قائم کی جستجو کا خیال صفحہ ذہن پر ابھر آیا، اور چونکہ مرسل اعظم نے مصلح امت کا تصور اپنی ہی نسل اور اپنی ہی خاندان کے بارے میں دیا تھا، اس لیے لوگ اسی خاندان میں تلاش کرنے لگتے ہیں اور اس کی ہر فرد سے اصلاح کی آخری امید وابستہ کر کے اسے قائم کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی یہ اہتمام برقرار رکھا کہ ایک طرف یہ وضاحت کرتے رہے کہ ہم قائم نہیں ہیں یا ابھی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا وقت نہیں آیا ہے، قائم اس کے بعد آنے والا ہے، اور دوسری طرف جہاں بھی لفظ قائم زبان پر آیا وہیں سروقت کھڑے ہو گئے اور گویا کہ ایک طرح کا فرض تعظیم بجا لائے، جس کا ظاہری تصور یہی تھا کہ قائم
ایسی باعظمت شخصیت کا نام ہے جس کے تذکرے پر اس کے آباء و اجداد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور تعظیم و تکریم کا انداز اختیار کر لیتے ہیں، جس طرح کہ عظمت زہرا کے اظہار کے لیے مرسل اعظم قیام فرماتے تھے، لیکن حقیقی اعتبار سے اس کا یہ ایک دقیق تر نکتہ بھی یہ بھی تھا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اس طرز زندگی کے ذریعے سارے عالم کی اصلاح کر دیں اور امت خاموش تماشائی بنی رہی ہے۔ جس طرح کہ قوم موسیٰ نے جناب موسیٰ سے کہا تھا کہ آپ اور ہارون جا کر اصلاح کا فرض انجام دیں، ہم یہاں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کو بنی اسرائیل کا یہ قعود اور ان کی بے حسی اس قدر ناگوار تھی کہ آپ اپنی قوم کو اس کے بالکل برعکس انداز میں تربیت دے رہے تھے کہ وہاں نبی خدا قیام کے لیے آمادہ تھا اور قوم بیٹھی ہوئی تھی، اور یہاں قیام کی شان یہ ہے کہ ابھی صرف ان کے نام قائم کا ذکر آیا ہے اور ہم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ تمہارے ذہن میں یہ تصور راسخ رہے کہ جب وہ بظاہر تمہارے سامنے آ جائے اور قیام کے لیے آمادہ ہو جائے تو خبردار تم خاموش نہ بیٹھے رہ جانا اور تمہاری حیثیت ایک تماشائی کی نہ ہو جائے، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جیسے ہی وہ قیام کا ارادہ کرے تم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اصلاح عالم کی مہم میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤ، اور نہ صرف کسی کے نام آنے پر اس کے بزرگوں کا کھڑا ہو جانا کوئی دقیق توجیہ نہیں رکھتا ہے۔ صدیقہ طاہرہ کے لیے پیغمبر اسلام کا قیام ان کی تشریف آوری پر ہوتا تھا، ان کے نام پر نہیں، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کا یہ قیام بھی باقی القاب و خطابات سے وابستہ نہیں تھا، بلکہ صرف لفظ قائم سے وابستہ تھا، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ تھا کہ ان کے نام پر قیام مطلوب ہے، اور اس شخصیت کے ساتھ شریک قیام اور جہاد ہونا اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ہے۔ تو سامعین، یہاں پر پیج 497 میں ہم اس آڈیو میں رک جاتے ہیں، اور 497 کا اگلا پیراگراف ہم اگلی آڈیو میں انشاءاللہ ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ضرور بتائیے گا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ اس میں آپ کو لطف آ رہا ہے اور آپ اسے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوگی، اور اگر میں پڑھنے میں کوئی غلطی اور کمی ہے وہ بھی ضرور بتائیے تو میں اپنی اصلاح کروں گی۔ کل تک اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔